اگر ہم صاحب آپ نے بھی اشارہ کیا، اور یہ اس وقت موضوع نہیں ہے کیونکہ جب اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے تفصیلی طور پہ، قرآن کا قانون جہاد کیا ہے، اسی طرح سے فلسطین کے قضیے کے پس منظر میں بے شمار ہم نے گفتگو کی، ان میں بتایا ہے کہ لوگ عام طور پر ہم سب ایک اشارہ بحث کر دیجیے گا، یہ مثال پیش کرتے ہیں بھی تصادم سے گریز کی دعوت آپ اس قوم کو دے رہے ہیں جس کے رہنما، جس کے پیغمبر جو ہیں وہ 313 جو ہیں وہ 1000 سے لڑ جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں، تو وہ جو ایک پورا کا پورا بیانیہ ہے جو تصادم کے باب میں مذہب سے کشید کیا جاتا ہے، وہ خود آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا جاتا ہے۔ آپ اس کی نفی نہیں کرتے جو کچھ وہاں لکھا ہوا، لیکن اس کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف ہے۔ 313 کو 1000 سے لڑنے کے لیے کہا گیا تھا، 313 کو 70 لاکھ سے لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ یعنی وہاں طاقت کا ایک توازن موجود ہے، کیف موجود تھا، وہی اسلحہ ہے، وہی تلواریں ہیں، وہی تیر ہیں، ذرا ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے، تعداد بھی 1 اور 3 کی ہے، 3 کی ہے، اتنا فرق، اور اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ انفال کے آخر میں ایک نسبت تناسب کے ساتھ یہ بتایا کہ کتنی طاقت ہونی چاہیے جس کے بعد لوگ اللہ کی نصرت کی توقع کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں، یہ ان کا قانون ہے۔ اس قانون کو سمجھے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے گا تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نصرت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ چنانچہ پچھلی 200 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، جب بھی مسلمانوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اقدام کیا ہے، اس کا نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں نکلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جرأت، حمیت، غیرت یا جو کچھ بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں، ان کی ایک داستان رقم کر دی، وہ آپ کی تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ ٹھیک، جب نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو تدبیر کے لحاظ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے۔ اس وقت بھی دیکھ لیں، بعض طاقتیں اب اپنی قوت آزمانے کی پوزیشن میں ہیں، ٹھیک، لیکن وہ بھی اس سے گریز کرتی ہیں کہ تصادم اختیار کر کے جو کچھ ترقی انہوں نے کی ہے کہیں اس کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ کچھ وقت ایسا چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ۔ تو یہ جو استطاعت کی حد تک قوت پیدا کرنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ تعمیر سے ہوتا ہے۔ یہ قوت بھی محض فوجی قوت نہیں ہوتی، یعنی اس میں وہی سب چیزیں درکار ہوتی ہیں، سیاسی استحکام ہو، قوم ایک راستے پر پڑ چکی ہو، جو نظام آپ نے بنایا ہے وہ اس کے تمام اجزاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چل رہا ہو، اس میں ترددات نہ ہوں، داخلی طور پر ایسی صورت نہ پیدا ہو گئی ہو کہ جس میں مختلف قوتیں اندر ہی اندر متصادم ہیں اور قومی وحدت نام کی کوئی چیز اصلاً موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے معاشی معاملات کیسے ہیں، فوجیں ایسے نہیں لڑتی، اس میں خود آپ کا اپنا حال کیا ہے، آپ ملک چلا لیں گے، آپ اس کے اخراجات اٹھا لیں گے، اس میں جو نشیب و فراز آتے ہیں ان میں لوگوں کو پابرجا رکھ سکیں گے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس سے ہے، یعنی کسی علاقائی طاقت سے ہے، کسی مقامی طاقت سے ہے، دو گروہ ہیں جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقابلہ عالمی نظم سے ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر جب میں جائزہ لیتا ہوں تو میرا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں نے پچھلے 70-75 سال میں بھی بعض اقدامات سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اس میں یہ راستہ اختیار نہ کرتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کا ذکر نہ کریں، آپ اس میں لوگوں کو اخلاقی لحاظ سے متنبہ نہ کریں، آپ اس میں کسی قانون کا حوالہ نہ دیں یا مختلف قوموں کو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی طرف متوجہ نہ کریں۔ یہ سب کریں لیکن اپنی طاقت کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں۔ جہاں نقطہ بالکل واضح ہوا۔